الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کہ ہم نے پاکستان کیسے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، 20ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان میں سیاسی بیداری کا آغاز ہوا تو اس زمانے میں کراچی کے رہنے والے ایک نوجوان وکیل محمد علی جناح نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کانگریس سے کیا تھا۔ وہ ایک غیر متعصب انسان تھے، انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا گیا، لیکن طویل عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ ہندو تنگ نظر اور متعصب قوم ہے، ان کے دلوں میں کسی دوسری قوم کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ہندوستان میں رہنے والی دوسری قوموں کو وہ کسی صورت میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کانگریس چھوڑ دی اور مسلم لیگ کا جھنڈا تھام لیا۔ آج اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ پاکستان کس نے بنایا تھا تو بچہ یہ جواب دے گا کہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا۔ یہ جواب صحیح ہے، درست بھی ہے، لیکن اس کا ایک اور جواب بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ہندو کی تنگ نظری اور تعصب نے بنایا تھا۔ اگر ہندو مسلم دشمنی پر آمادہ نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا۔ اگر ہندو مسلم دشمنی پر آمادہ نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا، دونوں ہندوستان میں رواداری کے ساتھ رہ رہے ہوتے۔ آج اس بات کو 70 سال گزر چکے ہیں، تعصب ختم ہونے کے بجائے بڑھ چکا ہے۔ آج بھارت میں 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں جن کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے پاکستان ایک عظیم نعمت ہے۔ پاکستان کی آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے حصول کے لیے انسان کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتا۔ اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت شہادتیں دیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کیا یہ ملک ہمیں وراثت میں ملا تھا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ملک پاکستان وہ وطن عزیز ہے کہ جس کو اس کے بنانے والوں کو خیرات میں نہیں بلکہ اس کے بنانے والوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور گوشت گارے کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اس آزادی کا اندازہ وہ نہیں لگا سکتا، اس آزادی کا اندازہ صرف وہ لگا سکتا ہے کہ جس نے تعمیر پاکستان میں اپنا تن من دھن عورت بچے سب کچھ قربان کیا ہو۔ پاکستان کی آزادی کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے والدین، ان کے خاندان کو قتل کر دیا گیا۔ کتنی پاک دامن عورتوں، بیٹیوں اور بہنوں نے اپنی عزت کی خاطر نہروں اور کنوؤں میں چھلانگیں لگا کر اپنی عزتیں محفوظ کی اور پاکستان کی خاطر اپنی جانیں قربان کی۔ سامعین محترم، کتنی ماؤں اور بہنوں بیٹیوں نے پاکستان کی خاطر اپنی جانیں قربان کی۔ پاکستان، آج کل یہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ تو پھر ختم نبوت میں پہرا دینے والا دہشت گرد کیوں؟
नामूस रिसालत की बात करने वाला दहशत गर्द क्यों? नामूस सहाबा की बात करने वाला दहशत गर्द क्यों? मस्जिद के अंदर अज़ान देने वाला दहशत गर्द क्यों? खुतबा देने वाला दहशत गर्द क्यों? सजादा नशीद दहशत गर्द क्यों? जबकि ये सारे दहशत गर्द हैं। ये पाकिस्तान का जब नारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो फिर ये पाकिस्तान इसलिए हरगिज़ नहीं बनाया गया, कि पाकिस्तान इसलिए हरगिज़ नहीं बनाया गया कि यहूद व नसारा को वीज़ा दिया जाए। ये पाकिस्तान इसलिए हरगिज़ नहीं बनाया गया कि यहूद व नसारा की एजेंडी की जाए। ये पाकिस्तान इसलिए हरगिज़ नहीं बनाया गया कि गुस्ताखान रसूल को यहाँ से रिहा कर दिया जाए। ये पाकिस्तान इसलिए हरगिज़ नहीं बनाया गया। ये पाकिस्तान हुजूर के नाम पर बना है और हुजूर के निज़ाम मुस्तफ़ा का दीन कायम होकर रहेगा। सामीन ज़ीवकार, ये सारे दहशत गर्द हैं। हुकूमत को लूटने वाला दहशत गर्द नहीं, अवाम पर जुल्म करने वाला दहशत गर्द नहीं, अवाम का हक लूटने वाला दहशत गर्द नहीं, चोरियाँ करने वाला, गड़ियाँ चोरी करने वाला, ये सारे दहशत गर्द नहीं। खत्म नबूवत पर डाका डालने वाला, ये सारे दहशत गर्द नहीं। तो दहशत गर्द कौन है? खत्म नबूवत पर डाका, खत्म नबूवत पर पहरा देने वाला दहशत गर्द है। नामूस सहाबा की बात करने वाला दहशत गर्द है। निसाम मुस्तफ़ा की बात करने वाला दहशत गर्द है। ये सारे दहशत गर्द है। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा, ये अज़मत बातिल धोखा है, ये शौकत बातिल कुछ भी नहीं। ये अज़मत बातिल धोखा है, ये शौकत बातिल कुछ भी नहीं। ये सारे मिट्टी के खिलौने के, ये सारे मिट्टी के खिलौने है सारे। ये अज़मत बातिल धोखा है, ये शौकत बातिल कुछ भी नहीं। मिट्टी के खिलौने के सारे, ये जुल्म के लश्कर कुछ भी नहीं। अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है। अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है। जब खौफ खुदा हो दिल में तो कैसर कुसरा कुछ भी नहीं। अगर इस्लाम दस्तूर नहीं, कुरान अगर मंशूर नहीं, तो फिर अफसोस इस आज़ादी पर ये मुल्क व मिल्लत कुछ भी नहीं। तो फिर अफसोस इस आज़ादी पर ये मुल्क व मिल्लत कुछ भी नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।